میں اکثر سوچتا تھا کہ جب اللہ کسی انسان پر اس کی حقیقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو پھر اکثر ایسے لمحات ہماری زندگی میں کیوں آتے ہیں جب انسان تھک کر ٹوٹ جاتا ہے، دل تکلیف اور اذیت سے بھر جاتا ہے، آنکھیں امید کی بینائی سے محروم ہو جاتی ہیں، زندگی کی تمام تر رنگینیاں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان کو اپنا آپ کسی بوجھ جیسا لگنے لگتا ہے۔ جب اس نے کوئی شے ہمارے لیے بنائی ہی نہیں ہوتی تو وہ کیوں ہمیں اس کی چاہت میں مبتلا کرتا ہے؟ لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو چننے کے لیے ان پر آزمائش بھیجتا ہے۔ وہ اپنے خالص بندوں کو الگ کر لینا چاہتا ہے دوسروں سے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کی محبت میں صبر کے آخری پیمانے تک جا پہنچتا ہے، کون سخت اذیت اور تکلیف میں بھی اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے، کون اس کی چاہت کے لیے اپنی چاہت تک قربان کر دینے کا حوصلہ رکھتا ہے کہ آزمائش محبت ہی کا پیمانہ ہے۔ اور پھر جو لوگ اپنے رب کی چاہت کے لیے اپنی چاہت قربان کر دیتے ہیں تو اللہ انہیں ان کی تکلیفوں، اذیتوں اور قربانیوں کے بدلے میں ایسا بہترین صلہ عطا فرماتا ہے کہ انسان ساری زندگی اس کے احسان کی شکر گزاری میں گزار دیتا ہے۔ پھر جتنی بڑی قربانی اتنا ہی بہترین صلہ، کیونکہ اللہ اپنے اوپر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ بالآخر کندن بننے کے لیے جلنا تو پڑتا ہے نا۔ ایسا خوبصورت تعلق جو مومن کا اپنے رب کے ساتھ ہے، جس کی بنا پر وہ ہر مصیبت، غم، پریشانی میں اپنے رب سے خیر کی امید نہیں چھوڑتا، جس کی بدولت اس کی پریشانی اپنی اصلی شکل سے بہت چھوٹی اور تھوڑی رہ جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کوئی ذات اتنی با اختیار اور پاورفل ہو سکتی ہے جتنا اللہ رب العزت ہے، تو وہ ذات بار بار قرآن کریم میں یہ یقین دلا رہی ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے، نہ کوئی مددگار۔ ایسا دوست اور ایسا مددگار جو ہر وقت، ہر لمحہ، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جن کی سوچوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات حاوی ہوتی ہے انہیں کبھی نمایاں ہونے کا شوق نہیں رہتا۔ وہ گمنامی میں جیتے ہیں اور گمنامی میں ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس انتظار میں نہیں کہ وہ تمہاری نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مشکلات زندگی کا حسن ہے، جو ان پر قابو پا لیتا ہے وہ زندگی کو بامعنی اور بامقصد بنا لیتا ہے۔ ہر رات کے بعد صبح بخشنے والا آزمائشیں ضرور دیتا ہے، لیکن آزمائش میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور آزمائش تو اللہ اپنے خاص بندوں کی تربیت کے لیے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے اور ہمارے اہل و عیال کو سلامت رکھے اور سلامتی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دینا، اور اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔